اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی اس نعمت پر کہ اس نے شب قدر درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ کہ شب 23 رمضان میں احتمال سب سے زیادہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے اسے متعین نہیں فرمایا، اور بلکہ جب بار بار امام سے سوال کیا گیا تو امام نے اشارہ کیا شب 23 کی طرف، زیادہ احتمال دیا لیکن پھر بھی فکس نہیں کیا۔ لیکن تمام شبوں میں سب سے زیادہ شب 23 آج کی شب کے لیے احتمال ہے کہ شاید شب قدر ہو، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مثلا مریض تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، حتیٰ جب امام مریض بھی تھے تو شب 19 گزر گئی، شب 21 گزر گئی، لیکن جب شب 23 آئی تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا بستر اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے چلو، اور میں شب 23 کو مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ اس بات کا اور اشارہ دیتا ہے کہ شاید شب 23 شب قدر ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا؟ کیا ائمہ علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ یقیناً وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو چھپا کر رکھنے میں بھی کچھ مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایگزامینیشن میں سوالات چھپا کے رکھے جاتے ہیں کہ کون سے سوال آئیں گے ایگزامس میں، اگر وہ سوال پہلے سے ڈسکلوز کر دیے جائیں تو پھر ایک طالب علم شاید پورا کورس نہ پڑھے، فقط وہ سوال پڑھ لے۔ تو سوال کا مخفی ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ پورا کورس پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ اگر سب کو پتا ہو کہ اس کی موت کب آنے والی ہے تو بہت ممکن ہے کہ فرض کی اگر ہم 55 سال میں ہمیں یقین ہے کہ میں 55 سے پہلے مجھے موت نہیں آنے والی، تو میں زندگی کے 50 سال، 51 سال، 52 سال، 53 سال بے پرواہی میں گزار دوں، سوچوں گا کہ جو آخری 6 مہینے بچیں گے اس میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں معلوم کہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی مقام پر آ سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت آمادہ رہو۔ تو اور اگر فرض کیجیے اللہ تعالیٰ موت کو مخفی نہ رکھے نا تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے۔ یعنی فرض کیجیے اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت 1 سال بعد آ جانے والی ہے تو وہ کیوں کوئی نئی جاب کرے گا، نیا بزنس اسٹیبلش کرے گا؟ کیوں اپنی زندگی میں اس کی جو زندگی کی جو رمق ہے ختم ہو جائے گی کہ 1 سال بعد تو مجھے مر جانا ہے، 6 مہینے بعد تو مجھے مر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا، نہیں، وہ نظام زندگی چلتا رہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے ازدواج کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آگے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرض کیجیے اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت 2 سال بعد آ جانے والی ہے تو وہ صاحب اولاد نہ ہونا چاہے شاید کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نارمل روٹین میں رکھا ہے، موت کو مخفی رکھا ہے تاکہ نظام زندگی چلتا رہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ ان اللہ اخفا ثلاثۃ فی ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور کیجیے گا، اس میں شب قدر کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے سنایا۔ یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا، صادق آل محمد نے، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ پہلا فرمایا کہ اس نے اپنے بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یعنی آپ میں سے ماشاءاللہ اتنے مومنین تشریف فرمائے، اب اس میں سے کون ولی اللہ ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان اپنے خاص اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے۔ کس کی عزاداری سب سے زیادہ قبول ہوئی ہم نہیں جانتے، کس کا امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے دوسرے بندوں میں چھپا کے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ تم ہر بندے کا احترام کرو، کہیں یہی ولی اللہ نہ ہو۔ یہ چھپانے کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب شب قدر، امام سے جب بار بار اصرار کیا گیا کہ مولا آپ بتا دیجئے کہ بالآخر شب قدر کیا ہے، تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کی زیادہ عبادت کرو؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالی ایک شب میں کرو؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ فقط شب 23 ہی ہے تو پھر شب 19 کے اعمال میں کون آئے گا، اور شب 21 کون اعمال کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا کہ نہیں معلوم کون سی رات شب قدر ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو خاص ایک نیکی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر نیکی کو یہ سمجھتے ہوئے انجام دو کہ شاید یہی نیکی وہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ امام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کیف یقل ما یتقبل، وہ قلیل کیسے ہے کہ جو قبول ہو جائے اللہ کے بارے میں۔
چھوٹا نہ سمجھو، شاید یہی نیکی ہے جو قبول ہو گئی، اور اسی نیکی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ خیر رکھا تھا جس سے اس کی رضا تک پہنچو گے. آج کی رات کے لیے سب سے زیادہ لیکن احتمال دیا گیا، اور کچھ روایتیں تو ایسی آئی ہیں کہ جس میں شب قدر کا ذکر نہیں ہے، ان کے اعمال میں باقاعدہ متعین کر دیا امام نے کہ شب 23 رمضان یہ کام کرو. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی یہ دعا پڑھو، ایک مرتبہ ہے کہ شب 23 رمضان فکس کیا امام نے کہ نہیں، شب 23 رمضان ہی یہ کام کرو. مثال کے طور پر شب 23 رمضان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرو. اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام جیسے انبیاء سے جو ہاتھ ملانا چاہتا ہے اسے چاہیے شب 15 شعبان امام حسین کی زیارت کرے. ایک آغا علی کازرونی گزرے ہیں جن کا ذکر شہید دستگیب شیرازی نے، معروف جو استاد اخلاق، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شب 23 رمضان تھی کہ میں اپنے چھت پر، گھر کی چھت پہ بیٹھ کر اعمال شب قدر انجام دے رہا تھا کہ میرے جو دل کی چشم ہے، یعنی غیبی آنکھ، وہ کھل گئی. ہوتا کبھی ایسا انسان، اللہ تعالیٰ کچھ انسان کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، دکھلانا چاہتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے جوق در جوق ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اور جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، جانتے ہیں کہ تنزل الملائکہ، میں سورہ قدر بھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ جو الف لام ہے نا، تنزل الملائکہ، یہاں بعض علماء نے لکھا الف لام میں استغراق ہے، یعنی تمام ملائکہ، تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں. آج کل جانتے ہیں کتنے ملائکہ ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ ہے. اب یہ ملینز میں نہیں ہے، بلینز میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں. ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں. تو 7 ارب انسان ہے تو 14 ارب تو کم از کم یہ سیدھا سیدھا ہو گیا صاحب. بہرحال اللہ جانتا ہے کتنے ہیں. یہ سب نازل ہوتے ہیں. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کو قدر اس لیے کہتے ہیں، قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی. شب قدر کی مختلف جو وجوہات ہیں کہ کیوں شب قدر کہتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو تقدیر کا لکھا جانا ہے، لیکن عربی زبان میں قدر کا ایک اور مطلب ہے کسی جگہ کا تنگ ہونا، شارٹ ہونا. تو شب قدر کا اس جگہ کے تنگ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا اتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہوتی. اور وہ نازل کس پر ہوتے ہیں؟ حضور مکرم تشریف فرماتے ہیں تو حضور کے ساتھ کچھ اصحاب تھے. حضور نے سورہ قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا آج کی رات 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی تاکید ہے. حضور نے کہا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہر شے کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک اس کا پھل ہوتا ہے، ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے. پورے قرآن کا نتیجہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس لیے سے سورہ ولایت کہا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ كَنْزٌ، ہر شے کا ایک خزانہ ہوتا ہے. اب قرآن خود ہی خزانہ ہے. وَكَنْزُ الْقُرْآنِ سورۃ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور جو قرآن کا بھی خزانہ ہے وہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. پھر فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک بچانے والی کوئی شے ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو کسی آفت مصیبت سے بچانا چاہتے ہو تو جو قرآن میں جو شے ہے وہ ہے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آفتوں سے بچاؤ. تو یہ حضور نے مستقل ایک کے بعد ایک چیز ارشاد فرمایا ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. قرآن میں بھی اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. تو قرآن میں وہ کہ تو مشکلوں میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی شے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو جب حضور نے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْر کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی تو پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. اچھا، ملائکہ اور روح الامین، اب روح کیا ہے؟ وہ ملائکہ میں شامل ہے کہ ملائکہ سے افضل کوئی مخلوق ہے؟ اس کے بارے میں بھی مختلف متعدد آراء ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بعض نے کہا روح الامین سے مراد یہی سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہے. تو پھر اگر یہی ملائکہ ہی میں سے تو الگ سے ذکر کیوں ہے؟
پہلے کہہ دیا تنزل الملائکہ کہ جب ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، والروح، اگر روح ملائکہ ہی میں سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے. تو نماز عبادت میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے. تو اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ ان الصلاۃ ونسکی، نسکی یعنی ساری عبادتیں، اسی نسکی سے مناسک حج ہے. اس لیے کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ساری عبادتوں سے الگ کر کے نماز کا ذکر کیا گیا. ہم عام دنیا میں بول چال میں بھی اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں. آپ اگر کسی کو مہمان بلائیں گھر پر، کا عید کی رات جو ہے نا میرا تشریف لائیے گا، اور وہ فلاں مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں مثال کے طور، تو وہ بھی مہمان ہیں اور آپ جنہیں بلا رہے ہیں وہ بھی مہمان ہیں، لیکن چونکہ ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک الگ سے صاحب جن کو آپ بلا رہے ہیں، وہ عالم دین یا کوئی بھی، اس لیے آپ ان کا ذکر الگ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت الگ سے. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ آئیے گا یار، وہ باربیکیو رکھا ہوا ہے، تو باربیکیو باقی کھانا نہیں رکھا ہوا، کہ باقی کھانا رکھا، اس کو الگ سے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ الگ سے اس لیے ذکر کریں گے اس کی اہمیت الگ سے. تنزل الملائکۃ والروح، روح کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی حیثیت الگ سے سید الملائکہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جب حضور نے، میں روایت آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے پہلے سورہ انا انزلنا کے فضائل پڑھے. ہر شے کا ایک خزانہ ہے، قرآن کا خزانہ سورہ انا انزلنا ہے. ہر شے کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے. قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ایسا کہ مشکل کے ساتھ ایک آسانی رکھی ہے، اور قرآن میں جو آسانی پیدا کرنے والی شے ہے کہ جس سے تم اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرو، وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. حضور یہ پڑھتے گئے، پھر فرمایا کہ یہ جانتے ہو، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں؟ تو ارے صاحب جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا عندک، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ من المنزل من بعدی، میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے یہ جانتے ہو؟ اس لیے سورہ کی اہمیت ہے. تو میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں جانتے. تو حضور نے اشارہ کیا علی جی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف کہ میرے بعد ان پر نازل ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ملائکہ کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پہ نازل ہو رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہٰذا دعائے حجت پڑھنے کی اتنی تاکید ہے کہ جس امام پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، آپ کی تقدیر کو لے کر جب آپ ان امام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھیں گے تو کتنی بہترین تقدیر آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. ایک مل کے اور صلوات دیتے، نام امام زمانہ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.